سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رات گزر گئی، بلال بے ہوش ہو گیا۔ اسے چھت سے اتار کر کوٹھڑی میں پھینک آئے۔ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ صبح وہ ہوش میں آیا اور اب دوسرے طریقوں سے اس کے جسم کو توڑا جانے لگا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ رات کو اسے تھوڑے سے وقت کے لیے آرام دیا گیا، پھر اسے اسی کمرے میں لے گئے۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح راجہ طاہر کو اطلاع دی گئی کہ بلال کسی اور کا نام نہیں بتاتا۔ جو اذیتیں اسے دی گئی ہیں وہ سانڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ راجہ طاہر کو بتایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی 3 ساتھی تھے جو مارے گئے تھے، اور مکران کے عرب اس کی اس کارروائی سے ناواقف لگتے ہیں۔ جلاد کے حوالے کر دو، راجہ طاہر نے حکم دیا، لیکن اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو۔ کسی کو بھوکا اور پیاسا مارنا اچھا نہیں ہوتا۔ بلال کو کھانا دیا گیا، پانی بھی دیا گیا۔ اس سے اس کی زبان میں بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ شام کو اسے بتایا گیا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کوئی آخری خواہش یا بات ہو تو بتا دو۔ داروغہ نے اس سے پوچھا۔ میری خواہش ایک ہی ہے، اس نے کہا۔ بے گناہ مسافروں کو رہا کر دو، عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ ہمارے بس میں نہیں، قبلہ نے کہا۔ میں نے مائی کی بہت خدمت کی ہے، اس نے کہا۔ اگر وہ یہاں آ سکے تو میں اسے آخری بار دیکھ لوں اور اس سے معافی مانگ لوں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، داروغہ نے کہا۔ رانی کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مجھ پر یہ کرم کرو، بلال نے کہا۔ مائی تک میرا پیغام پہنچا دو، وہ آ جائے گی۔ قید خانے کا حاکم قبلہ اچھا آدمی تھا۔ اسے ایک خیال آ گیا۔ بلال، اس نے بلال سے کہا، اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ مائی تمہارے پیغام پر آ جائے گی تو اسے یہ بھی کہو کہ تمہیں معافی دلا دے۔ وہ راجہ سے ہر بات منوا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں موت کی سزا سے بچا لے۔ صبح مائی قید خانے میں آ گئی۔ بلال کو توقع تھی کہ مائی اس کے کہنے کے بغیر ہی اسے معافی دلا دے۔ مائی رانیوں کی طرح آئی۔ اس کے ساتھ بڑی شاندار وردی میں 10-12 محافظ تھے۔ وہ اس کوٹھڑی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سلاحوں میں سے اسے بلال فرش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ مائی کے بلانے پر وہ اٹھا اور دروازے کے قریب آ گیا۔ آ گئی رانی، بلال نے کہا۔ مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا بڑا جرم کرو گے، مائی نے کہا۔ میں اپنے وطن کے معصوم قیدیوں کو رہا کرانا چاہتا تھا، بلال نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی تھی لیکن تم نے ٹال دیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کام پر کس نے اکسایا تھا، مائی نے پوچھا اور کہا۔ تم تو عقل اور ہوش والے آدمی تھے، تم دوسروں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ اس سوال پر تو ان لوگوں نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں، بلال نے کہا۔ میرے جسم کے جوڑ الگ ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کوئی جواب ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ مائی محبت کا واسطہ دے کر اس سے پوچھنے لگی کہ اس کی اس کارروائی میں اور کس کس کا ہاتھ تھا۔ بلال اپنی زبان پر نہ لایا کہ اس نے اس اقدام کی سکیم محمد حارث الافی سے مل کر بنائی۔ مائی بلال سے یہی راز لینے آئی تھی، ورنہ ایک رانی بلال جیسے مجرم کو ملنے نہ آتی۔ مائی، بلال نے کہا، کیا تم مجھے سزائے موت سے بچا سکتی ہو؟ راجہ صرف تمہاری بات مانتا ہے۔ مجھے بچا لو تو میں اس ملک سے ہی نکل جاؤں گا۔ نہیں، مائی نے کہا، میں نے تم سے ایک بات پوچھی ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، کچھ بھی سچ ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق ایسا نہیں کہ میں تم سے کچھ چھپاؤں گا۔ میں تو تم سے زندگی مانگ رہا ہوں رانی، مجھے بچا لو۔ بلال کی جسمانی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ زیادہ دیر پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے سلاحوں کا سہارا لے لیا۔ اس کی ذہنی حالت جسم سے زیادہ خراب تھی۔ ایسی ظالمانہ اذیتوں نے اسے ذہنی لحاظ سے مردہ کر دیا تھا، اس لیے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی قدرتی حالت میں ہوتا تو یوں نہ گڑگڑاتا۔ میں تمہیں نہیں بچا سکتی، مائی نے کہا۔
وہ وقت یاد کرو رانی جب تم نے مجھ سے محبت کی بھیک مانگی تھی، بلال نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر جس بےتابی سے تم مجھے چوری چوری اپنے پاس رکھتی تھی، وہ ملاقاتیں نہ بھولو۔ محبت، رانی نے تنزیہ کہا۔ بلال، وہ محبت نہیں تھی۔ اگر وہ محبت ہی تھی تو اس کا تعلق صرف جسم کے ساتھ تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں ایسے ہی پالا تھا جیسے پالتو جانور کو گھر میں رکھتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا ہے، جوانی گزر گئی ہے، اسی لیے میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ مذہب کا نام نہ لیا کرو۔ اگر تمہاری محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو میں تمہاری خاطر تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیتی۔ اب تم ہمارے مجرم ہو، اپنے جرم کو دیکھو۔ اگر تم راجہ داہر ہوتے تو کیا تم ایسے مجرم کو بخش دیتے؟ مائی رانی وہاں سے ہٹی اور تیز تیز چل پڑی۔ قبلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا حکم ہے مہارانی؟ قبلہ نے پوچھا۔ وہی ہے جو پہلے تھا، مائی رانی نے کہا۔ مائی رانی قید خانے سے نکلی تو بلال کو کوٹھری سے نکالا گیا۔ اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اسے گھسیٹ کر لے گئے اور قید خانے کے اندر ایک احاطے میں داخل کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے اور اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس سے 1-2 روز بعد سالار بدیل بن تحفہ 300 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچ گیا۔ وہاں کے امیر محمد بن ہارون نے 3000 سواروں کی تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ سالار بدیل نے صرف ایک رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے بعد دیبل کی طرف کوچ کیا۔ مورخوں کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سالار بدیل بن تحفہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکران کے امیر محمد بن ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جائے۔ یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے کمک اور رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اس کے حکم کے تحت سالار بدیل نے دیبل کا رخ کیا۔ راجہ داہر نے خلافت کے باغی اور جلا وطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیبل کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیبل کی سمت دوڑا دیا۔ دیبل والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے 1 روز پہلے دیبل پہنچ گیا اور اس نے دیبل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دیبل کے لوگوں سرکاری سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے۔ ہوشیار، خبردار، جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں تیار رہے۔ اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی۔ دیبل مندر کی آن پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیبل میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا۔ اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر تو دیول کہلاتا رہا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیبل ہو گیا۔ دیبل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ داہر کو عرب کی فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دیبل سے تھوڑی دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا تھا اور چٹانیں بھی تھیں۔ اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں میں بٹھا دیا۔ یہ انداز گھاٹ کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھاٹ بہت ہی خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس لیے بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے۔ ان سندھیوں کے کمانڈوں نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ سالار بدیل بن تحفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے عربوں کے فن و حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے سنایا۔ سالار بدیل بن تحفہ تجربہ کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ دشمن کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں کو اس راستے سے ہٹا دیا جو دیبل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے کے دوسری طرف کچھ دور دور پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنی زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دیبل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزرتا تھا جہاں ہندو فوج گھاٹ میں بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانڈروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ
کہ آگے دشمن گھاٹ میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایات دے دی تھی۔ دشمن گھاٹ میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج سمجھتے رہے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو گھاٹ کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا۔ آخر دونوں حصے اس علاقے کے باہر پہنچ گئے، جہاں دشمن کی فوج سالار بدیل کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دونوں حصوں نے دونوں طرف سے دیبل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کی صورت ایسی تھی جیسے سالار بدیل نے دشمن کو اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ گھاٹ میں بیٹھا ہوا دشمن خود گھاٹ میں آ گیا۔ ہندو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ سالار بدیل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے دونوں بازوؤں نے دشمن کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس نے بڑا تیز حملہ کر دیا۔ ہندو فوج جو پہلے ہی بے خبری میں دبوچ لی گئی تھی، سالار بدیل کے حملے سے بالکل ہی اکڑ گئی تھی۔ ہندوؤں نے مقابلہ تو کیا، لیکن وہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں، جنگ سے زندہ نکل بھاگنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ زیادہ تر نقصان دیبل کی فوج کا ہو رہا تھا۔ اگر سورج غروب نہ ہو جاتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں رہتی۔ جوں جوں شام گہری ہوتی گئی، دشمن کے سپاہی لڑائی سے غائب ہوتے گئے۔ آخر تاریکی نے لڑائی ختم کر دی۔ سالار بدیل کی فوج کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسی وقت دیبل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی۔ سپاہی مکران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ وہیں پڑاؤ کیا گیا۔